أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پرسوں کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تین چیزیں عرض کرنی ہے کہ جو ہمیں اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل کر سکتی ہیں، جس کو بیان کیا گیا ہے. ایک ہے تجارت، بزنس، خریدنا اور بیچنا، دونوں چیزیں. یہ انسان کو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے غافل کر سکتی ہیں. تو ہمیں جو اس کام میں مصروف ہیں یا جو یہ کام کرتے ہیں انہیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید نے سورہ نور کی 37 نمبر آیت میں یہ بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہمارے بندے اور کچھ مومنین، کچھ خاص لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں بزنس اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بزنس ہمیں خریدنا بھی اور بیچنا بھی، دونوں اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے غافل کر سکتے ہیں. خریدنے والا کبھی کبھی خریدنے جاتا ہے، وہ ہر روز تو مارکیٹ میں نہیں کھڑا رہتا. جو ضرورت ہوتی ہے اسی چیز کو خریدنے کے لیے جاتا ہے. الا یہ کہ بعض لوگوں کی شاید ہو بھی ہو جائے کہ وہ خامخواہ بھی شاپنگ کرتے رہتے ہیں، بس مارکیٹ میں جانا ہے، کچھ اچھا لگا، ضرورت ہو یا نہ ہو، اس کو لا کے گھر میں ڈال دیا. یہ ڈبل نقصان پہنچاتا ہے. ایک پیسے کو ویسٹ کرتا ہے اور دوسرے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے. تو جو خریدنے والا ہے وہ ہر روز مارکیٹ میں نہیں کھڑا رہتا، لیکن جو بیچنے والا ہے اسے رہنا پڑتا ہے. رسک ہے، منع نہیں کیا گیا. اگر ہوتا تو شریعت بیان کرتی. ہمارے ہاں ایک پوری کتاب بہت بڑی اور بہت بڑے عالم دین نے اسی چیپٹر پہ لکھی ہے، اور جو حوزے میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے اور پڑھتے ہیں لوگ، اور کئی سال گزر جاتے ہیں اور وہ کتاب ختم نہیں ہوتی. اتنا ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. لا تلہی رجال، آیت اس طریقے سے ہے، حصہ آیت کا پوری آیت نہیں ہے، بیچ کا حصہ ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں بیچنا یا بزنس کرنا، تجارت کرنا اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتا. وہ لوگ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں. اسی لیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بزنس کرتے ہیں، منع نہیں کیا گیا اسے، لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتے. مثال کے طور پر نماز ہے، ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کبھی اول وقت، کبھی بیچ میں، کبھی آگے، لیکن پڑھتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ صبح سے پورا ان کا ہم و غم، جیسے ہی صبح اٹھیں گے جس وقت بھی. اول تو ایسے لوگوں کا شیڈول کسٹمر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے صبح کے اٹھنے کا. اگر معلوم ہے کہ کسٹمر صبح کو سویرے آئیں گے تو یہ سویرے اٹھیں گے، اور اگر انہیں معلوم ہے کہ 11 بجے سے پہلے نہیں آئیں گے تو یہ نہیں اٹھیں گے. اس ٹائم شیڈول ان کا سیٹ ہوتا ہے کسٹمر کے اوپر. پھر انہیں یہ دھیان نہیں رہتا کہ اللہ ہمیں یاد ہے کہ یاد نہیں ہے، ان کا شیڈول اس کے حساب سے ہوتا ہے.
تو انہیں نہیں معلوم، پورا ہم و غم، پورا سب ان کا پروجیکٹ یا پورا پلان ہوتا ہے کہ بزنس کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے اور کیا جائے، ایسے اٹھیں گے ایسے ہی سوئیں گے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب انہیں یہ نہیں رہتا کہ ہمیں نماز بھی ادا کرنی ہے کہ نہیں کرنی، صبح کو اٹھیں نہ اٹھیں، نہیں، انہیں معلوم ہے کسٹمر 11 بجے سے پہلے نہیں آئیں گے، لہٰذا ہم آرام سے 10 بجے سوئیں گے، اٹھیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، بریک فاسٹ کریں گے یا کھانا جو بھی کھائیں گے، اور اس کے بعد جائیں گے مارکیٹ میں، اپنے بزنس پہ جا کے بیٹھ جائیں گے۔ اور پھر انہیں نہ اللہ یاد رہتا ہے، نہ رسول یاد رہتا ہے، نہ اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، نہ اور کوئی دوسری چیز، اور یہ شام رات تک جب تک بھی کسٹمر ہے مارکیٹ میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے انسان کو غافل کر دیتی ہے، تو ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ ان سے پوچھیں کہ بہت سے ملتے ہیں کبھی کبھی، ارے اجے کیا کریں، ہم اتنے تھک جاتے ہیں، اتنے بزی ہو جاتے ہیں، شام کو جب گھر پہ آتے ہیں مولانا، گھر میں گھسنے کے بعد ہمت نہیں پڑتی پھر باہر نکلنے کی، اتنا تھک جاتے ہیں۔ اچھا جو صاحبان توفیق ہیں وہ گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، جو صاحب توفیق نہیں ہے وہ کہیں بھی نہیں پڑھتے، انہیں معلوم ہے کہ ہم تو تھک گئے، ابھی تو کٹلے پہ جانا ہے، ابھی تو آرام کرنا ہے بس، کیوں؟ کل کو پھر فریش ہو کے جانا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی، ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ اللہ کے ذکر سے ہمیں دور لے جاتی ہے۔ تو ایسا بزنس یا کوئی بھی، یہ بزنس نہیں ہے، سارے کام جتنے بھی ہیں، جتنے بھی کام ہیں، بزنس کا مطلب خریدنا اور بیچنا ہوتا ہے، نہیں، نوکری بھی ہو سکتی ہے، کھیتی بھی ہو سکتی ہے، انسان کے کسی آفس میں کام کرنا بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور دوسرے کام ہو سکتے ہیں، جو بھی ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، جو بھی چیز، وہ ظاہر سی بات ہے بزنس کے دائرے میں آ جاتی ہے، تو ہمیں بچنا چاہیے۔ قرآن مجید نے تعریف کی ہے، کچھ لوگ ہمارے بندے ایسے بھی ہیں کہ جنہیں بیچنا خریدنا بزنس اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں۔ نماز کا ٹائم نماز پڑھی، کوئی آیا صدقہ دیا، کوئی نیڈی آدمی آیا اسے پتہ چلا کہ نہیں ہے، تھوڑا اوچھا کر دیا، کم کر دیا، کبھی کبھی دیکھا کہ نہیں کھانے کی چیزیں اس کے لیے ضروری ہے، پیسے نہیں ہے، بہت سے ہوتے ایسے ہی دے دیا، چلو کل دے دینا، پرسوں دے دینا، بھروسہ ہے آپ کے اوپر۔ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا ہے کہ کسٹمر فرسٹ ٹائم آیا دکان کے اوپر اور اس کے پاس شارٹ ہو گئے پیسے، اس نے کہا نہیں بعد میں دے دینا، کوئی بات نہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں کتنے ہیں، کہ تھوڑا لگا، اتنا نکال دو اس میں سے پیسہ، جتنا شارٹ ہو گیا اتنا مال نکال دو، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ تو چلو یہ حرام حلال کی بات نہیں، وہ تو اخلاق کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن ہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک چیز اور ہوتی ہے جو بزنس میں اللہ کے ذکر سے کیسے غافل ہوتا ہے انسان، قسم کھانے، بزنس میں قسم کھانے کو منع کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ قسم کھاتے ہیں نا، تاللہ باللہ واللہ حق یا مونگو، پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے کہ وہ اتنا کا لیا میں نے، لیا کتنے کا، اب نہیں، اس میں قسم کھانے کو سچی بھی، جھوٹی تو حرام ہے کسی بھی فیلڈ میں، لیکن سچی قسم کو بھی بیپار میں اور بزنس میں منع کیا گیا۔ آپ قسم نہیں کھاؤ، کسٹمر کو لینا ہے لو، نہیں لینا ہے مطلب بھائی مرضی ہے تمہاری۔ قسم کھا کے بہت سوچتے ہیں چپک جاتے ہیں، نہیں لے کے جائے اتنا، ارے میں نے اتنے کا خریدا ہے، میں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یوں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل کر سکتا ہے، تو ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز کا ہمارے پاس کثرت سے موجود ہونا، یہ بھی انسان کو اللہ کی کثرت مطلب زیادتی کے ساتھ، بہت زیادہ ہے، جیسے دولت ہے بہت زیادہ ہو گئی، علم ہے بہت زیادہ ہو گیا، اولاد ہے بہت زیادہ ہو گئی، پراپرٹی بہت زیادہ ہو گئی، دوست بہت زیادہ ہو گئے، کثرت ہر ایک چیز۔ اب انسان سوچتا ہے میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، میرے پاس آدمی ہے، میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، میرے پاس نالج بہت ہے، میں کہیں بھی مار نہیں کھاؤں گا، میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، میں دریا میں 2-2 4-4 کلومیٹر تک سوئمنگ کر سکتا ہوں، مثال کے طور پہ۔ ایسے آدمی زیادہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اسے کہا جاتا ہے فخر کرنا کسی چیز کے اوپر، پراؤڈ فیل کرنا۔ قرآن مجید کی ایک آیت آپ دیکھو، اور میرے خیال سے سب کو یاد ہوگی، آخر میں سورہ تکاثر میں سب سے پہلا لفظ یہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں دنیا میں فخر اور مباحات اور پراؤڈ فیل کرنا انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے، بزی کر دیتا ہے، اللہ سے دور لے جاتا ہے۔ کبھی کبھی
تکبر تک مل جاتا ہے، انسان مغرور ہو جاتا ہے، تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ انسان کو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز اور لاسٹ جو آج مجھے عرض کرنا ہے، اور یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا انشاءاللہ کل، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اگر غافل ہو جائے تو اس غفلت سے باہر لا سکتی ہے، وہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا میں۔ آخری فقرہ امام علی علیہ السلام کا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں فَلَا تُطِيعُوهَا فَشَغَلَتْكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اس کی پیروی مت کرو، اس کی اطاعت مت کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گی۔ وہ چیز کیا ہے؟ کس کی اطاعت نہ کرو؟ اردو میں، عربی میں بھی اور فارسی میں اسے کہا جاتا ہے شہوت۔ شہوت مطلب اپنی خواہشات کو کسی بھی طریقے سے پورا کرنا، اپنی چاہتوں کو شہوت رانی، کبھی کبھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے ایک پاور ہوتی ہے اسپیشل جو بالغوں میں آتی ہے، بچے ہیں اس لیے میں زیادہ اس کا نام نہیں لیتا ہوں۔ بہت سے لوگ آپ جانتے ہو جب جوان ہوتا ہے انسان 18-20 سال کا 25 سال کے اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے، کثرت اور بہت زیادہ اور ناجائز پر یہ بھی انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے۔ امام علی کیا کہتے ہیں؟ اس کو اپنا پیروکار بناؤ، اپنا مطیع بناؤ، اس کے خود مطیع مت بن جاؤ، اس کی پیروی کرنے والے مت بن جاؤ، اس کے غلام مت بن جاؤ، تم آقاؤں سے اپنا غلام بناؤ جو شہوت رانی ہے، تو اس کی اطاعت مت کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ پھر ایسا انسان نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ جائز دیکھتا ہے، نہ ناجائز دیکھتا ہے، بس ہر وقت اس کا ہم و غم کیا رہتا ہے؟ اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اپنی چاہتوں کو پورا کرنا۔ یہ بھی انسان کو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ تو خداوند عالم سے دعا ہے، پروردگار الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیر کو معاف فرما، ہمیشہ نیک عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری بیماری، مشکلات اور پریشانی کو دور فرما، ہم سب کو صحت و سلامت طول عمر عطا فرما، موجودہ وبا سے ہم سب کو پروردگار محفوظ فرما، تمام مومن و مومنات اور تمام انسانوں کو اس وبا سے محفوظ فرما، پروردگارہ جو اس وبا سے متاثر انہیں شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو زیارات کے متمنی انہیں جو زیارات سے مشرف فرما، یا اللہ جو بیمار ان شفاء عاجل عنایت فرما، پروردگارہ رمضان المبارک کی رحمتوں کو برکتوں کو ہم سب کے اوپر نازل فرما، یا اللہ بحق محمد و آل محمد آیت اللہ خامنہ آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے دور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین و مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بر محمد و آل محمد صلوات۔